اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ شکر اللہ من یزید جیسی ذلت سے بچا کے حسین جیسی عزت عطا اتنا بڑا اعزاز ہے. اگر ہم ساری زندگی اس ایک نعمت الہی کا حق شکر ادا کرنا چاہیے، زندگی ختم ہو جائے اس نعمت الہی کا حق شکر ادا کرنا کہ اتنا بڑا اعزاز. میں اکثر مجالس میں پاکستان میں یاد کیا کرتا ہوں کہ دنیا میں بندوں کی شناخت یا باپ کے نام سے ہوتی ہے، یا قبیلے کے نام سے ہوتی ہے، یا کاروبار کے نام سے ہوتی ہے. میں اگر کسی عزیز کو نہیں پہچانتا اور میں کسی ساتھی سے کہوں یہ عزیز کون ہے، یہ بچہ کون ہے، تو یہ کہیں گے فلاں کا بیٹا ہے.
یا بتائیں گے یہ خان صاحب ہیں، یہ ملک صاحب ہیں، یہ شاہ صاحب ہیں، یہ چودھری صاحب ہیں، قوم اور قبیلے کے نام سے تعارف کروائیں گے، یا بزنس کے نام سے بتائیں گے یہ دکاندار ہے، یہ کارخانے کا مالک ہے، یہ فیکٹری کا مالک ہے، یہ زمیندار ہے، یہ بزنس مین ہے، یہ آفیسر ہے۔ دوستو دنیا میں بندوں کا تعارف یا باپ کے نام سے ہوتا ہے، یا قبیلے کے نام سے ہوتا ہے، یا کاروبار کے نام سے ہوتا ہے۔ شیو ناز کیا کرو، سر اٹھا کے چلا کرو۔ بحیثیت قوم اس معاشرے میں ہماری شناخت یا حسین کے نام سے ہوتی ہے یا علی کے نام سے ہوتی ہے۔ اللہ نے ہم پہ لطف کیا کہ خالق کائنات کا کرم ہے کہ اگر کوئی بندہ دروازے پہ ہمارے کھڑے ہوئے کسی عزیز سے پوچھے یہ اندر کون بیٹھے ہیں، جو مجلس کے مفہوم سے ناواقف ہو، کیونکہ یہاں ہر بندہ تو نہیں آ سکتا، وہ باہر کھڑے ہو کے پیچھے پوچھے اندر کون بیٹھے ہیں تو تھوڑی بتائیں گے اندر شاہ صاحبان ہیں، اندر ملک صاحبان ہیں، اندر چودھری صاحبان ہیں، کہیں گے اندر حسین ہے۔ اس نعمت پہ خالق کا شکر ادا کیا کہ اللہ نے ہمیں حسین عطا فرمایا۔ یہ محبت اہل بیت، یہ محبت حسین ابن علی، یہ کوئی ہم نے اپنی محنت سے حاصل نہیں کی۔ کتنے دوستوں نے کوشش کی کہ ہم اپنے اندر آل محمد کی محبت پیدا کریں۔ یہ محبت کوشش سے پیدا نہیں ہوتی، یہ عطیہ الہی ہے، یہ لطف الہی ہے۔ اور میں طالب علم کو اپنی طرف سے نہیں کہہ رہا، سید الانبیاء کا فرمان ہے اذا اراد اللہ بعبد خیرا جعل فی قلبہ حب الحسین۔ اللہ جب کسی بندے کو خیر عطا کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اللہ اس بندے کے دل میں حسین کی محبت یہ اللہ نے ہر کسی کو بھی عطا نہیں کی۔ 8 ارب کے لگ بھگ انسان اس دنیا میں رہتے ہیں، ہر کسی کے دل میں تو حسین کی محبت نہیں ہے۔ اتنا بڑا احساس ہے کہ اس خالق کی مصلحت نے تقاضا کیا کہ میں اس محبت حسین ابن علی کو لوگوں کے دلوں میں ڈال دوں، اس نے جن لوگوں کو چنا ان میں سے ہمیں کرا دے۔ اتنا بڑا احساس اللہ نے منتخب کیا، اللہ نے ہمیں حسین کی محبت عطا، یہ بہت بڑا احساس خالق کی کائنات کی طرف سے ہمیں ملا ہے۔ اس پر جتنا خدا کا شکر ادا کرے، اللہ نے ہمیں یہ نسبتیں ہوتی ہیں عزیزوں، لطف الہی ہے نا۔ بندے پہچانے جاتے باپ کے نام سے، بندے پہچانے جاتے قوم اور قبیلے کے نام سے، بندے پہچانے جاتے بزنس کے نام سے، ہمارا تعارف ہوتا ہے حسین کے نام سے، ہماری شناخت ہوتی ہے آل محمد کے نام سے، ہماری شناخت ہوتی ہے علی حیدر کرار کے نام سے۔ تو یہ جملہ کہنے کا مجھے اختیار دو نا، جب ہماری نسبت ہو گئی آل محمد سے، ہم پہچانے جانے لگے آل محمد کے پاکیزہ نام سے، تو غیرت مند لوگ، غیور قومیں نسبتوں کے تقدس کو پامال نہیں کرتے۔ کن کے نام سے پہچانے جاتے ہو؟ کون ہے یہ حسین والے ہیں، کون ہے یہ علی والے ہیں، کون ہے یہ اہل بیت والے، یہ کربلائی ہیں، یہ جعفری ہیں، یہ حسینی ہیں۔ جب ان کے نام سے پہچانے جا رہے ہو تو پھر زندگی میں کوئی ایسا کام نہ کرنا کہ کام ہم کریں اور بدنام علی ہو جائے۔ غیرت مند لوگ نسبتوں کے تقدس کو پامال نہیں کرتے۔ خالق نے ہم پہ لطف کیا، اللہ نے ہمیں عظیم ہستیاں عطا کی۔ اور دیکھیے خالق کے کائنات یہ پیغام بھی دے رہا ہے، والعصر ان الانسان لفی خسر، مجھے زمانے کی قسم، سارے انسان کھاتے ہیں۔ بھئی اللہ قسم کھا رہا ہے، توجہ چاہوں گا میں، ہم بھی قسمیں کھاتے ہیں نا، کیا ہے نواز قسم کھانے؟
ایسے سناٹا ہے جیسے کبھی قسم کھاتے ہیں. ہم لوگ جب قسم کھا کے کوئی بات کرتے ہیں تو ہماری قسم کھانے کا ہدف یہ ہوتا ہے کہ ہم سامع کو، اپنے مخاطب کو یقین دلوائیں کہ میں جو بات کر رہا ہوں وہ سچ ہے. خدا کی قسم، رسول کی قسم، قرآن کی قسم، علم کی قسم، اگلے بندے کو یقین دلانا ہے کہ میں سچا ہوں، میں سچ کہہ رہا ہوں. قسم کھا کے ہم اپنے سچا ہونے کو ثابت کرتے ہیں. اللہ قرآن میں کیوں قسمیں کھاتا ہے؟ بھئی آپ توجہ ہی نہیں فرما رہے ہیں. اللہ تو سچوں کا خالق ہے، اللہ تو جھوٹوں پہ لعنت کرتا ہے، پھر اللہ کیوں قسمیں کھا رہا ہے؟ اور 20 مقامات پہ قسمیں کھا رہا ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها والنهار اذا جلاها واللیل اذا یغشاها والسماء وما بناها والارض وما طحاها ونفس وما سواها. 13 قسمیں کھائی خالق نے. اللہ کیوں قسمیں کھاتا ہے؟ مفسرین لکھتے ہیں، مفسرین نے بیان کیا کہ ایک ہوتی ہے قسم، ایک ہوتی ہے جواب قسم. توجہ ہے؟ قسم ہدف نہیں ہے، قسم وسیلہ ہے ہدف تک پہنچنے کا. خود قسم ہدف نہیں ہے. میں کہوں خدا کی قسم، رسول کی قسم، اللہ کی قسم، قرآن کی قسم، آپ تنگ آ کے کہیں گے مولانا آگے تو بات بھی کرو نا. تو یہ قسم کے بعد جس شے کا انتظار ہوتا ہے نا اسے جواب قسم کہتے ہیں، جس کے لیے قسم کھائی جا رہی ہے. تو اللہ جو قسمیں کھا رہا ہے نا، اللہ قسمیں کھا کھا کے، مفسرین لکھتے ہیں اللہ اس لیے قسم کھاتا ہے تاکہ ان سامعین کو، ان قاریان قرآن کو، ان سننے والوں کو متوجہ کرے. میرے بندوں ذرا غور کرو، وہ بات کتنی عظیم ہے جو میں اللہ بھی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں. اللہ قسم کھا کے اتنے عظیم پیغام قسم کھا کے دیا اللہ. ابھی سنا آپ نے والشمس وضحاها، 13 قسمیں ایک مفسر کی تعداد کے مطابق. بعض نے لکھا 11 قسمیں، بعض نے لکھا 7 قسمیں. اللہ ایک قسم بھی کھائے تو کافی ہے. وہ 7، 11، 13 قسمیں کھا کے پیغام کیا دیتا ہے؟ قد افلح من زکاها. اللہ قسم کھا کے کہہ رہا ہے کامیاب وہ ہے جس کا اندر پاکیزہ ہے. اندر پاکیزہ، اندر کا پاک ہونا بہت ضروری. ظاہر لباس بڑا صاف ستھرا ہو، نہا دھو کے بڑا کریم لگا کے تسبیح پکڑ کے بیٹھ جائے اللہ اللہ کرنا، یہ تو آسان ہے نا. اندر کا پاک ہونا ضروری. کیوں اندر کا پاک ہونا ضروری ہے؟ میں طالب علم ایک سفارش کر رہا ہوں، غور کرنا ذرا. جب مجلس ختم ہو آپ گھر جائیں گے نا، تھوڑی دیر کے لیے کچن میں چلے جائیں، کام کچھ نہیں کرنا، اپنی بیٹی کو بلا، مان جائے تو زوجہ کو بلا، ذرا یہ میرے سامنے اس برتن کو دھو جس میں سالن بنا. آپ صرف غور سے دیکھیے، آپ دیکھیں گے وہ برتن دھوتے ہوئے اندر سے اچھی طرح مانج رہی ہے، باہر سے صرف کھنگال کے رکھ دے گی، بار بار اندر سے مانگ رہی ہے. پوچھئے نا بیٹا یہ اندر سے اتنا صاف کیوں کر رہی ہے؟ تو وہ بتائے گی نا کہ اس کے اندر بدن کی غذا بننی ہے، میں اچھی طرح صاف کر رہی ہوں، کوئی جراثیم رہ نہ جائے جو اس غذا کو خراب کر دے، جو بدن کے لیے مضر ہو. بدن فانی ہے نا، جس برتن میں فانی بدن کی غذا بننی ہو وہ اندر سے پاک ہونا چاہیے. تو جس دل میں علی کی محبت آنی ہے، قد افلح من زکاها.
کہہ رہے ہیں کامیاب وہ ہے جس کا اندر پاکیزہ ہے، اندر شرک ہو، اندر کفر ہو، اندر منافقت ہو، اندر غلاظت ہو، اندر نجاست ہو، اندر حسد ہو، اندر کینہ ہو، اندر بغض ہو، تو علی کی محبت کہاں ہے؟ علی کی محبت کو اگر اس دل میں رکھنا چاہتا ہے نا تو پہلے اس برتن کو پاک کرے۔ علی کی محبت نجس جگہ پہ نہیں آتی، اسے اندر سے اللہ قسمیں کھا کے کہہ رہا ہے، اللہ عجیب عجیب قسمیں کھا کے اللہ پر والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فعصرن به نقعا فوسطن به جمع۔ عجیب ہے، اللہ رب العزت تیز دوڑنے والے گھوڑے اور ان کی ناک سے نکلنے والی سانس، ان کے قدموں سے نکلنے والی چنگاریاں، ان کا عین وسط میں جا کے اترنا اور دشمن حملہ کرنا، جو اللہ علی کے دوڑنے والے گھوڑوں کی رفتار کی قسم کھاتا ہے کہ اس کے گھوڑے اس لائق ہے، وہ خدا علی کے ذریعے آسمانوں کا مالک۔ مجھے بلد الامین مکہ کی قسم، چار قسمیں کھا کے پیغام کیا دیتا ہے؟ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، میں نے اس انسان کو خوبصورت کتنا بنایا۔ اللہ نے زمین کو بنایا، زمین اللہ کی تخلیق کا شاہکار ہے۔ بھائی بہتے ہوئے پانی کے اوپر زمین کو ٹھہرا دیا، پہاڑ میخوں کے طور پہ گاڑ دیے، ان پہاڑوں کو خزانوں سے بھر دیا ہے، اس پہ اپنی تعریف نہیں کی۔ انسان کو خلق کر کے کہتا تبارک اللہ احسن الخالق، اتنا خوبصورت بنانے والا ہے اللہ۔ میں کہا کرتا ہوں اللہ کتنا علیم ہے، اللہ کتنا قدیر ہے۔ بڑے پیش رفتہ ترقی یافتہ مملکت میں رہتے ہو، یہاں گاڑیوں کے ماڈل بدلتے ہیں 2 سال بعد، 1 سال بعد، 3 سال بعد بدلتے ہیں۔ کبھی سوچا یہ گاڑیوں کے ماڈل کیوں چینج ہوتے؟ یہ 2 سال پہلے وہ جو بنانے والا ہے نا، یا تو وہ اس نئے نقشے سے جاہل تھا، اسے پتہ نہیں ہے کہ اس کی ونڈو گول بھی ہو سکتی، اس کی لائٹ گول بھی ہو سکتی۔ 2 سال بعد تجربے سے کوشش کی، پتہ چلا کہ یوں بھی ہو سکتی۔ یا جانتا تھا لیکن وسائل نہیں تھے، قادر نہیں تھا بنانے میں۔ 2 سال بعد قدرت پیدا ہو گئی تو ماڈل بدل دیا۔ یہ ماڈل کی تبدیلی انجینئر کی یا جہالت پہ دلالت کرتی ہے یا اس کے محتاج ہونے پہ دلالت کرتی ہے۔ اللہ میرا خالق اتنا علیم اتنا قدیر ہے، آدم کی تخلیق کے وقت انسان کا جو ڈھانچہ بنایا تھا آج تک اس میں تبدیلی کی ضرورت محسوس نہیں ہوئی۔ وہ پرانا نقشہ ہے، یہ حضرت آدم کے زمانے کا اتنا پرانا نقشہ ہے۔ سر اوپر ہے، ماتھا اوپر ہے، آنکھیں نیچے ہیں، ناک ادھر ہے نیچے کی طرف، ہاں منہ ہے، ہونٹ ہے، ہونٹوں کے اندر دانت ہیں، اس کے اندر زبان ہے، اتنی خطرناک ہے 32 محافظوں میں جکڑی ہوئی ہے۔ اتنا پرانا نقشہ ہے نا، کہ آج ذرا تھوڑا سا چینج ہو جائے، ذرا ماڈل بدل جائے، 2 کی بجائے 3 آنکھیں ہو جائے، یہ بادامی شکل کی بجائے گول ہو جائے، ہو سکتا ہے؟ آنکھیں کان کی جگہ چلی جائے، آنکھیں ذرا ماتھے پہ چلی جائے،
कोई जरूरत महसूस नहीं हुई, पता चल रहा है बनाने वाला अलीम भी है, अलीम भी है। फिर वो खुदा बना के नाज करता है, तबारक अल्लाह। अल्लाह फिर मोहब्बत करता है इससे, अपनी प्रोडक्ट से मोहब्बत है उसे बनाया है ना, उसने बनाया, इससे मोहब्बत करता है, इससे प्यार करता है। भाई यहाँ कोई कारखानादार कोई से बनाए, उसमें कोई नक्स निकल आए तो वो जल्दी से उसे ठीक करेंगे, कहीं हमारी बदनामी ना हो जाए ना। अल्लाह को इतना करीम है, जिन्हें इंसान बनाया है, इनसे इतनी मोहब्बत करता है, कोई गलती कर भी बैठे ना, उसके गुनाहों पे पर्दे दे देता है। मेरा बंदा है ना, कहीं बदनाम ना हो जाए, मेरा बंदा है, पर्दे दे दे, गुनाहों को छुपा देता है। इतना छुपाता है, गुनाह करने वाला भी भूल जाता। 2 साल पहले कहाँ झूठ बोला था, 10 साल पहले कहाँ गीबत की थी, 20 साल पहले कहाँ किसकी नाफरमानी की थी। कितने पर्दे देता है, गुनाह करने वाला भी कितना करीम, अपने बंदे को सजा देने में जल्दी भी नहीं करता। अल्लाह क्या खूब कहा मेरे मासूम इमाम, किसी ने पूछा था जल्दी सजा क्यों नहीं देता अल्लाह, गुनाह किया बंदे ने फौरन सजा मिल जाए। मेरे मासूम इमाम ने कहा जल्दी वो करता है जिसे मुल्ज़िम के भाग जाने का ये भाग जाएगा, ये दूसरे मुल्क में चला जाएगा, उस मुल्क के साथ हमारा मुआहिदा नहीं है मुजरिमों के तबादले का, हम नहीं पकड़ सकेंगे, हमारी गिरफ्त से निकल जाएगा। वो कहता है हसिबतुम अन्नमा खलक़नाकुम अबसा व अन्नकुम इलैना ला तुरजऊन, क्या ख्याल करते हो हमने तुम्हें फजूल पैदा किया है तो हमने पलट के नहीं आना मेरे पास। कितना भागोगे, कहाँ जाओगे। जल्दी तो वो करता है जिसे भाग जाने का खतरा हो, जिसे पता है इसने पलट के आना है, कहाँ जाएगा। इससे मोहब्बत कर। ये जो मोहलत देता है ना, ऐसा नहीं कि वो सजा देने पे कादिर नहीं, वो मोहलत देता है शायद तौबा कर, शायद पलट, शायद कहते गलती कर बैठा। कोई मैंने पढ़ी रिवायत अजीजों, हजरत इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने फरमाया, ये जो आपने भी सुना, ये शानों पे कोई बैठा है ना लिखने वाला, है ना, अकीदा किरामन कातिबीन है ना, दाएं शाने पे बैठा हुआ नेकियां लिखता, बाएं शाने पे बैठा हुआ बुराइयां लिखता। रिवायत आपने भी सुनी, मेरे ज़हन में भी यही थी। ये रिवायत पढ़ने से पहले हर 24 घंटे बाद ड्यूटी चेंज हो जाती, नए फरिश्ते आ जाते, नया नामा अमाल हो, इधर भी चेंज, इधर भी ड्यूटी चेंज। ये रिवायत मैंने पढ़ी, मुझे बड़ा लुत्फ आया। मेरे मासूम ने फरमाया ये जो नेकियां लिखता है ना, ये 24 घंटे बाद चेंज हो जाता है। जो गुनाह लिखता है ना, वो जो 15 साल की उम्र में इंसान मर पहुंचा ना, जो आया है ना 15 साल की उम्र में, इसकी पहला फरिश्ता मरने तक ये तब्दील नहीं होता। गुनाह लिखने वाला एक रहता है, नेकियां लिखने वाले चेंज होते रहते हैं। मेरे मासूम से पूछा गया इसकी वजह क्या है, ये क्यों नहीं चेंज होता। 2 जवाब दिए मेरे आका ने। पहला जवाब ये दिया, ये कल फरिश्ता नया आएगा ना, उसको भी पता चल जाएगा ये गुनाह करता है। अल्लाह नहीं चाहता मेरे इस बंदे के गुनाहों का पता किसी दूसरे फरिश्ते को भी चले। अरे तकबीर, अरे रिसालत, अरे हैदरी, मुनव्वर सलावत। जो है मेरे एक जवाब ये दिया, अल्लाह इसलिए इस फरिश्ते को चेंज नहीं करता, आज इसको पता चला इसलिए गुनाह किया, कल दूसरा आ जाएगा ना, उसकी मौजूदगी में फिर गुनाह करेगा ना, उसको भी पता चल जाएगा ये गुनाह करता है। अल्लाह ये फरिश्ता चेंज ही नहीं करता, किसी दूसरे फरिश्ते को पता ही न चले ये गुनाह करता। और दूसरा जवाब दिया, क़यामत वाले दिन अल्लाह बंदों को जज़ा और सजा अपने इल्म की बुनियाद पे नहीं देगा। क्या करीम है मेरा खालिक, अपने इल्म की बुनियाद पे सजा देने लगे तो कहां बचेगा कोई।
سوائے معصوم ہستیوں کے مشکل ہوگا نا. وہ گواہوں کی بنیاد کے سزا. یہاں روز چینج ہو رہا ہے. ایک سال میں کتنے فرشتے ہو گئے؟ 365. 10 سالوں میں 3650. 20 سالوں میں 7000 سے زیادہ. 40 سالوں میں 15000 سے زیادہ. 80 سال تک. ذرا تصور کرو, ہزاروں فرشتے یہ کہیں گے اس نے یہ نیکی کی, اس نے یہ نیکی کی, اس نے یہ نیکی کی, اس نے یہ نیکی کی. ادھر ایک ہوگا کہے گا اس نے یہ گناہ کیا, اس نے یہ گناہ کیا, اس نے یہ گناہ کیا. ارشاد پروردگار ہوگا تو ایک ہے, یہ ہزاروں ہے, میں تیری مانوں یا ان کی مانوں. اللہ کو پیار ہے, اللہ محبت کرتا ہے اپنے بندے سے. انسان پیارا ہے اس لیے فرما رہا والعصر ان الانسان لفی خسر. مجھے زمانے کی قسم سارے انسان گھاٹے میں. انشاءاللہ یاد رہا نا تو کل عرض کروں گا یہ گھاٹا کیا ہے, لیکن آج کا سوال یہ ہے پروردگار یہ تو بتا دیا سارے انسان گھاٹے میں, کوئی بچنے کی ترکیب بھی ہے, نقصان سے بچ جائے. فارمولہ دیا پروردگار, ہاں الا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. گھاٹے سے نقصان سے بچنا چاہتا ہے نا, 4 نکاتی فارمولہ پیش کیا. 4 کام کر لے نقصان سے بچو. پروردگار کون کون سے کام کرے؟ الا الذين آمنوا. پہلا کام بچنا چاہتا ہے نقصان سے, مومن بن جائے. ایمان لیا مومن بن. کس پر ایمان لیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين. اللہ سمجھانا چاہتا ہے منزل ایمان میں صرف اللہ کو ماننا کافی نہیں ہے, اللہ کو بھی مان. اللہ جنہیں منوائے انہیں بھی مان. اللہ جنہیں منوائے, اللہ کو بھی مانو. اللہ جنہیں منوائے انہیں مانو. اللہ جیسے منوائے ویسے مانو. تمہاری مرضی نہیں ہے, اپنی مرضی سے کیا ماننا ہے تم. ہم نے جسے نبی بنایا اسے نبی مانو, ہم نے جسے رسول بنایا اسے رسول مانو, ہم نے جسے امام بنایا ہے اسے. تمہاری مرضی نہیں ہے, ہمیں مانو اور ہم جنہیں منوائے اور جیسے منوائے. اب توجہ چاہوں گا میں, اللہ کو ماننا ہے, بولو اللہ کو ماننا. اللہ تو نظر ہی نہیں آتا. اللہ نظر آتا کسی نے دیکھا ہو؟ ہمارے ہاں ہیں لوگ جن کو نظر آتا ہے نا, ہم نے سنا, لوگوں سے سنا اللہ خواب میں آیا فلاں کے ساتھ تو بغل گیر بھی ہو. اللہ نظر. میرے امام سے پوچھا تھا, میرے امام سے امام صادق علیہ السلام, میرے امام سے کسی نے کہا جی کچھ لوگ کہتے ہیں قیامت والے دن اللہ نظر آئے گا. میرے امام نے کہا جھوٹ بول. فرمایا کیوں؟ فرمایا یہ جو سورج ہے نا, یہ سورج یہ جزء من 70 جزءا من نور الکرسی. کرسی کے نور کے 70 اجزاء ہیں, یہ سورج ان میں سے ایک جزء ہے. یہ کرسی کے نور کا 1/70 ہے, اور کرسی کا نور عرش کے نور سے 1/70 ہے. انہوں نے فرمایا ان سے کہو بادل نہ ہو, ذرا سورج کی طرف ان آنکھوں سے دیکھو تو صحیح, جو
نہیں ہے، وہ نور الہی کو کیسے دیکھے؟ ممکن نہیں، ممکن نہیں، لا یدرکہ الابصار۔ اللہ نے قرآن میں فرمایا آنکھوں سے نظر، ان آنکھوں میں طاقت ہی نہیں ہے اسے دیکھنے کی۔ ٹھیک، اللہ نظر نہیں آتا، اللہ جسم نہیں رکھتا، اللہ کے ہاتھ کوئی نہیں، وہ دست قدرت سے کام کرتے ہیں، ہاتھوں سے کام نہیں کرتے، اس کے ہاتھ ہی نہیں، اس کی زبان کوئی نہیں ہے، وہ بولتا ہے، زبان نہیں ہے، اللہ متکلم ہے، کلام کرتا ہے، لیکن کلام اس طرح نہیں جیسے میں کر رہا ہوں۔ کیوں بھائی؟ وہ صفات ثبوتیہ پڑھے تھے نا تو بچپن میں، کچھ صفات ہیں جن کا اللہ میں پایا جانا ضروری ہے، ان میں سے ایک متکلم ہے نا، اللہ کلام کرتا ہے نا، ایسے جیسے میں بول رہا ہوں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جب میں بول رہا ہوں نا تو میں اس منہ کا محتاج، اس منہ کے اندر زبان کا محتاج، پھر زبان کی حرکت کا محتاج۔ جب زبان حرکت کرتی ہے نا اس سے لہریں نکلتی ہیں، لہریں تالو سے ٹکراتی ہیں تو آواز پیدا ہوتی ہے۔ اگر یہ آواز کی لہریں ٹکرائے نہیں نا کسی شے سے، آواز نہیں آتی۔ میں ہاتھ ہلا رہا ہوں، لہریں نکل رہی ہیں، یہ ٹکرا نہیں رہی ہے نا، آواز پیدا نہیں ہو رہی، لیکن جیسے یہ کسی شے سے ٹکرائیں گی، اللہ اگر اس طرح بولے جیسے میں بول رہا ہوں، وہ منہ کا محتاج، وہ زبان کا محتاج، وہ زبان کی حرکت کا محتاج، اور جو محتاج ہو وہ اللہ نہیں ہوتا۔ پھر اللہ کے متکلم ہونے کا معنی کیا ہے؟ میرے معصوم نے فرمایا اللہ کے متکلم ہونے کا معنی یہ ہے وہ جس شے سے چاہے کلام پیدا کر دے۔ وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو طور پہ جاتے تھے، اللہ سے باتیں کرتے، اللہ آیا ہوگا تو اللہ آتا جاتا نہیں ہے، اللہ آتا جاتا نہیں ہے۔ اشارے ہیں جو کہتے ہیں کہ وہ یکم رمضان کو آسمانی دنیا پہ آ جاتا ہے اللہ، یعنی پہلے نہیں تھا، آتا وہ ہے جو پہلے نہ ہو۔ میں نہیں تھا مانچسٹر میں تو آیا ہوں نا، آپ تو پہلے سے تھے، آپ کو کون کہ آپ آئے ہیں؟ اللہ تو ہر وقت ہر جگہ موجود ہے بھائی، وہ آتا جاتا نہیں ہے، وہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے، وہ بغیر ہاتھوں کے، ہاتھوں کا محتاج نہیں ہے، وہ دیکھنے میں آنکھوں کا محتاج نہیں ہے، وہ بولنے میں زبان کا محتاج نہیں ہے، وہ سننے میں کانوں کا محتاج نہیں ہے نا۔ وہ اللہ جو نظر نہیں آتا، وہ بیٹھتا نہیں ہے، آتا جاتا نہیں ہے، اٹھتا نہیں ہے، محل حوادث نہیں ہے، یہ حالات اس پہ طاری نہیں ہوتے، اسے ماننا بھی ہے۔ کیسے مانے بھائی؟ نظر وہ نہیں آتا، بات ہم سے نہیں کرتا، محفل ہماری میں نہیں آتا، ہم وہاں نہیں جا سکتے، ہم انہیں بھی ماننا ہے، جس کو انہوں نے منوانا ہے انہیں بھی ماننا ہے، ہم نے محمد عربی کو بھی ماننا ہے، حقیقت محمدیہ بھی سمجھ نہیں آتی، نور علوی بھی سمجھ نہیں آتی، حقیقت نور علوی کیا ہے، حقیقت نور محمدی کیا ہے، سمجھ آ سکتی؟ پیغمبر نے کہا تھا یا علی، اللہ کو کسی نے نہیں پہچانا جیسے تو نے اور میں نے پہچانا ہے، مجھے کسی نے نہیں پہچانا مگر اللہ نے اور تو نے، علی تجھے میرے علاوہ اللہ کے علاوہ۔ اچھا یہ بھی غلط فہمی ہے، توجہ چاہوں گا میں، کسی خطیب کی خطابت کے چکر میں گمراہ نہ ہو جانا۔ ہمیں کہیں حکم نہیں ہے کہ ان کی حقیقت کو پہچان۔ نور محمدی کی حقیقت کیا ہے؟ یہ میری ذمہ داری ہی نہیں ہے، یہ میں پہچان ہی نہیں سکتا۔ جب قیامت کا دن ہوگا، قبر میں سوال ہوگا، مجھ سے یہ نہیں سوال کیا جائے گا بتا تیرے نبی کیا ہے، بتا تیرا امام کیا ہے، یہ نہیں پوچھا جائے گا، پوچھا جائے گا بتا تیرا رب کون ہے، تیرا نبی کون ہے، تیرا امام کون ہے۔ یہ یاد رکھ کون ہے، ان کی حقیقت کیا ہے یہ پہچان نہیں سکتا۔ اس چکر میں اپنا ٹائم ضائع نہ کر، مان تو کیسے مانے بھی، اللہ تو سمجھ، اللہ تو نظر نہیں آتا، اللہ تو دماغوں میں نہیں سماتا بھائی۔ امام میرے معصوم امام نے کہا وہ جو تصور کرتا ہے نماز تہجد پڑھ کے میں بیٹھ جاؤں، آنکھیں بند کر کے کہوں اللہ ایسا ہو سکتا ہے، میرے معصوم فرماتے یہ بھی تیرے ذہن کی مخلوق ہے، تیرا خالق نہیں، یہ بھی تیرے ذہن کی مخلوق ہے، تیرا خالق نہیں۔ وہ
ذہنوں میں سماتا نہیں ہے، وہ نظروں میں آتا نہیں ہے، وہ محفل میں آتا نہیں ہے، ہم سے بات کرتا نہیں ہے۔ ماننا اسے بھی ہے، ماننا محمد عربی کو بھی ہے، ماننا آل محمد کو بھی ہے، مانے تو کیسے مانے، نہ اس کی حقیقت سمجھ آتی ہے نہ ان کی حقیقت سمجھ آتی ہے۔ میرے معصوم نے اپنے مکتب میں سمجھایا ہے، اللہ کو ویسے مانو جیسے محمد و آل محمد کہے، اور انہیں ویسے مانو جیسے اللہ کہے۔ اللہ کو ویسے مانو جیسے محمد والے محمد کو، اور انہیں ویسے مانو جیسے اپنی مرضی درمیان سے نکال، اسے مانو جیسے وہ چاہتا ہے اسے مانو۔ اس نے بنایا ہے نا، وہ کہہ رہا ہے انہیں مانو۔ کیسے مانو؟ جیسے وہ کہہ رہا ہے۔ وہ کہہ رہا ہے یہ میرا نبی ہے، نبی مانو۔ وہ کہہ رہا ہے میرا رسول ہے، رسول مانو۔ وہ کہہ رہا ہے میں نے تمہارے لیے سے امام بنایا، وہ کہہ رہا ہے میں نے امام بنایا ہے اور تم کو ہم نے رب ماننا ہے۔ ہو سکتا ہے امام کو امام مانو، نبی کو نبی مانو، رسول کو رسول مانو، اللہ کو اللہ رہنے دو۔ اچھا چلو آئیے بھائی، مانے کیسے؟ توجہ چاہوں، اللہ کو ماننا یا نہیں ماننا؟ حقیقت ایمان کیا ہے؟ اللہ ہے یا نہیں؟ اللہ ہر وقت ہر جگہ موجود ہے یا نہیں؟ اللہ ہمیں دیکھ رہا یا نہیں؟ یقین ہے، یقین ہے۔ یقین پتہ کسے کہتے ہیں؟ یقین کہتے ہیں 100%۔ ایک ہوتا ہے یقین، ایک ہوتا ہے ظن، ایک ہوتا ہے شک، ایک ہوتا ہے وہم۔ یقین ہوتا ہے 100%۔ یہ لائٹ جل رہی ہے یہ بند ہے، 1% کی احتمال ہے یہ بند ہے، کسے کہتے ہیں یقین۔ میں اس وقت بول رہا ہوں یا نہیں، 100%، یا چپ بیٹھا ہوں، آپ کے بارے میں نہیں کہہ سکتا کیا بول رہے ہیں۔ توجہ ہے حضرت؟ ظن کہتے ہیں طرف راجح، 70% ادھر 30% ادھر۔ جو 70% ہے، 60% ہے، 55% ہے، 90% ہے، یہ ظن ہے۔ اس کی جو طرف مخالف ہے، وہ جو 45% ہے، وہ جو 30% ہے، وہ جو 10% ہے، وہ وہم ہے۔ اور جہاں 50-50 دونوں طرفیں برابر، 50% یہ احتمال ہے، 50 اسے کہتے ہیں شک۔ عقیدے میں یقین چلتا ہے، عقیدے میں وہم، عقیدے میں شک، عقیدے میں ظن بھی کافی، یقین ہونا چاہیے۔ اب پوچھا گیا میرے معصوم سے، اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے؟ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ لاہور سے ایک طالب علم آئے کبھی 9-10 سال کے بعد، اور وہ پوچھے اللہ کو مانتے ہو؟ تو زبان سے بولنے کی بجائے 2 کلو کا سارے ہلائے، ہاں جی مانتے ہیں۔ ہاں یہ کافی توجہ چاہوں گا میں نوجوان عزیزوں سے، میری بات بزرگوں سے نہیں، بزرگ تو ماشاءاللہ ان تمام باتوں سے آشنا ہے نا، میں نوجوان عزیزوں سے کہہ رہا ہوں۔ میرے معصوم سے پوچھا گیا اللہ کو ماننے کا مطلب کیا ہے، حقیقت ایمان کیا ہے؟ میرے معصوم نے فرمایا انت لما ان اللہ معک حیث ما کنت۔ اللہ کو ماننے کا مطلب یہ ہے تجھے علم ہونا چاہیے، تجھے یقین ہونا چاہیے، تو جہاں بھی ہے اللہ تیرے ساتھ ہے۔ تجھے انت علم، تجھے علم ہو، علم یقین، ظن نہیں، پتہ نہیں ہے کہ نہیں، شاید ہے، نہیں، یقین ہو، یقین ان اللہ معک، اللہ تیرے ساتھ ہے، سو معقول، تو جہاں بھی پارک میں پھر رہا ہے نا اللہ تیرے ساتھ، بازار میں ہے نا اللہ تیرے ساتھ، کالج میں ہے نا اللہ تیرے ساتھ، یونیورسٹی میں ہے نا اللہ تیرے ساتھ، کسی ریسٹورنٹ میں بیٹھا ہے نا اللہ تیرے ساتھ ہے، جب بازار میں پھر رہا ہے نا
اللہ تیرے ساتھ ہے. جب رات کو سونے کے لیے اپنے کمرے میں گیا ہے نا اور تو فیس بک پہ ہے نا, تو اکیلا نہیں. یہ سمجھ رہا اندر سے کنڈی لگا دی ہے نا. اللہ میرا سوال نوجوان عزیزوں سے, سرد موسم ہے نا, آج کا موسم علاقہ سرد ہے نا. میرا تو خیر آج کل ماشاءاللہ 45 46 47 سینٹی گریڈ جو ہے نا. آپ کا سردیوں کا موسم ہو, آج کی رات کا وقت ہو, آپ کی اماں کی آنکھ کھل جائے اور ان کے پتنی بیٹا سویا ہوا تھا, کہیں لحاظ اتر نہ گیا ہو, وہ اچانک کمرے میں آ جائے اور بیٹا فیس رات 2 بجے. سچ بتاؤ یہ دیکھتا رہے گا یا بند کرنے کی کوشش کرتا ہے؟ سارے بول جو کچھ نہیں ہاں بند کرے. یہ بند کرنا دلیل ہے, کوئی اچھی شے نہیں دیکھتا. قرآن سن رہا تھا رات 2 بجے, احادیث کی تحقیق کر رہا تھا رات 2 بجے, نوحے سن رہا تھا بستر میں رات 2 بجے. اگر نوحے سن رہا ہوتا تو بند نہ کرتا. اماں بھی سن لے گی میرا بیٹا رات 3 بجے امام حسین کے نوحے سن رہا ہے. اس کا بند کرنا دلیل ہے, کوئی اچھی شے نہیں دیکھ رہا تھا. بند کیوں کیا؟ کہیں اماں کو پتہ نہ چل جائے میں یہ دیکھ رہا تھا. اور خدا کے بندے اگر اماں کو پتہ چل گیا میں اماں کی نظروں سے گر جاؤں گا. میرا بیٹا یہ کام کرتا ہے, ماں کا شرم کرتا ہے, اپنے رب کا نہیں کرتا. ادھر تو عقیدہ ہے نا, اللہ دیکھ رہا ہے عقیدہ یا نہیں؟ اب بولو نا, ہے نا عقیدہ, اللہ دیکھ رہا ہے. اماں دیکھ رہی ہے تو شرم کرتا ہے, ابا دیکھ رہا ہو تو شرم نہیں کرتا, اللہ دیکھ رہا ہو تو شرم نہیں کرتا. اس کا مطلب ہے ادھر یقین ہے ماں کے دیکھنے, تو عقیدہ نہیں ہے خدا کے دیکھنے. اگر یقین ہوتا کم از کم ماں جتنا ہی احترام کرتا اپنے خالق کا, ماں جتنا بھی احترام کرتا خالق کا. اور جب خدا سے شرم کرتا ہے نا, میں نے زحمت دی عزیزوں, بات ادھر نکل گئی, ابھی بہت کچھ کہنا تھا, میں نے بات نکل گئی, مجھے معاف کر دینا, کل مکمل کر لیں گے. جو اللہ سے شرم کرتا ہے نا, اللہ کسی کا رکھتا نہیں ہے. حل جزاء الاحسان الا الاحسان, کیا نیکی کا بدلہ نیکی نہیں ہے؟ اور جو اللہ کے ساتھ نیکی کرے, واللہ یحب المحسنین, اللہ تو نیکوکار لوگوں سے. میں نے پڑھا قیامت والا دن سب سے مشکل دن, موت مشکل, موت سے مشکل برزخ, قبر میں قیامت تک اکیلے رہنا مشکل, برزخ سے زیادہ مشکل حشر ہے, قبروں سے نکلنا یہ برزخ سے بھی مشکل. اللہ نے قرآن میں نقشہ کھینچا, یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ. جب بندے قبروں سے نکلیں گے حالت کیا ہوگی؟ یہ قبروں سے نکلنے والے اپنے باپ سے, اپنی ماں سے, اپنی بیوی سے, اپنے بچوں سے, اپنے بھائیوں سے چھپ رہے ہیں. کہیں اماں دیکھ نہ لے, کہیں ابا دیکھ نہ لے, کہیں بیٹی دیکھ نہ لے, کہیں بیوی دیکھ نہ لے. کیوں چھپ رہے ہیں؟ سورہ رحمان میں مجھے دوسری آئے, سورہ رحمان میں اللہ فرماتا لا یسأل عن ذنبہ انس ولا جان فبأی آلاء ربکما تکذبان یعرف المجرمون بسیماہم. قیامت والے دن مجرموں سے پوچھنے کی ضرورت نہیں ہوگی کیا گناہ کر کے آئے ہو. یعرف المجرمون بسیماہم, مجرم پیشانیوں سے پہچانے جائیں, سب کچھ ماتھے پہ لکھا ہو, کیا کر کے آیا ہے ماتھے پہ لکھا ہو. چھپ رہا ہے کہیں بیٹی دیکھنا, چھپ رہا ہے کہیں اماں دیکھنا. اللہ ہو, میں آپ کی بات نہیں کرتا, میں اپنی, ہاں بڑا عالم بنتا تھا, بڑا امامہ, بڑی اباقبا, بڑا باز کرتا تھا, اب یہ چھپ رہا ہے, یہ کر کے آیا ہے. اللہ حشر بہت مشکل ہے, بہت مشکل ہے, حساب کتاب اس سے بھی مشکل ہے, انہیں شراب اس سے بھی مشکل ہے. لیکن میں نے روایت میں پڑھا کچھ بندے ہیں جو قبروں سے نکلیں گے نا, جیسے ہی قبروں سے نکلیں گے اللہ انہیں 2 پر عطا کرے گا, ان کے بازوؤں کے ساتھ پر لگے, وہ پر ہلا کے بدن پہ لگی ہوئی مٹی, وہ سینکڑوں سال جو قبر میں سوئے رہے, اس مٹی کو جھاڑیں گے, قبر سے اٹھ کے نکل کے پرواز کریں گے, اڑتے ہوئے سیدھے جنت کے دروازے پہ, دروازے جنت پہ دق الباب کریں. رضوان جنت پوچھے گا کون, کہ جنتی ہیں بھائی دروازہ کھول. یار جب جنت کے
یہ بتاؤ تو صحیح، حساب کتاب ہو گئے؟ میزان کی منزل سے گزر گئے؟ پل صراط سے گزر آئے ہو؟ یہ کہیں گے کیسا حساب بھائی، کیسا میزان؟ ہم تو قبر سے نکلے ہیں، اللہ نے 2 پار عطا کر دی، ہم تو اڑتے ہوئے سیدھے جنت کے دروازے پہ کھول اندر ڈال۔ وہ کہے گا کھولتا ہوں، ایک بات بتاؤ، زندگی میں کرتے کیا تھے کہ اللہ نے تمہیں 2 پار عطا کر دی؟ قیامت کی تلخیاں، قیامت کی مصیبتیں، میدان محشر کی مصیبتیں، ہولناکیاں ختم، اڑتے ہوئے جنت کے دروازے پہ آ گئے ہو، کرتے کیا تھے؟ یہ کہیں گے اور تو کچھ یاد نہیں، بس ایک بات یاد ہے، جب کبھی گناہ کرنے کا موقع ملتا تھا ہمیں اللہ سے شرم ہمیں اللہ سے شرم آتا۔ بازار جا رہے ہوتے تھے نا، ادھر دیکھنے کا موقع ملتا تھا، آنکھیں بند کر دیتے تھے، اللہ دیکھ رہا ہے مجھے، گناہ کرنے کا موقع ملتا تھا، اگر اللہ دیکھ رہا ہے کیسے کروں؟ خالق سے شرم کرتا ہے۔ دنیا میں ہم نے اس سے شرم کیا، میدان محشر میں وہ عذاب دینے سے شرم کرتا۔ حسینیو، اللہ نے تمہیں کتنا احساس عطا کیا، ایسے رہبر جو تمہیں یہ زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھا رہے، کامیاب زندگی، ایمان لے آؤ، مومن ہو جاؤ۔ مومن ہونے کا مطلب یہ ہے اسے ویسے مانو جیسے وہ چاہتا، اپنی مرضیاں نہیں، اس سے شرم کرو۔ استحی من اللہ حق الحیا، سید الانبیاء فرماتے ہیں اس طرح شرم کرو پروردگار کا جس طرح شرم کرنے کا حق ہے۔ وَجْعَلُوا بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ وَبَيْنَكَ وَبَيْنَ اللَّهِ سِتْرًا وَلَوْ كَانَ رِقًّا۔ معصوم فرماتے ہیں اپنے اور خالق کے درمیان حیا کا ایک پردہ رکھو، ولو باریکی کیوں نہ ہو، شرم و حیا کا پردہ ہونا چاہیے۔ اللہ دیکھ رہا ہے، اللہ میں نے رحمت کیا تجھے، یہ دین اور دین کی باتیں، یہ آخرت کی نجات کے جو نسخے ہم تک پہنچے ہیں نا، اس پہ بڑا خرچ ہوا ہے حسین، ہمیں ملا ہے نا وہ، کوئی پوچھے زین العابدین، کوئی پوچھے زین العابدین سے کتنا خرچ ہوا۔ اللہ آپ کو حج پہ لے جائے، 8 ذی الحج کو پوری دنیا سے آئے ہوئے حاجی حج کا احرام باندھ رہے ہوتے، زہرا کا لال اپنے حج اور عمرہ تمتع کے احرام کو مقتضا میں کر رہے ہوتے، جو کعبے کا عاشق تھا، 20 حج جس کے پیدل کیے تھے نا، وہ کہہ رہے کعبہ تیری عزت بچ جائے، تیری حرمت بچ جائے، حسین حج لے۔ حسین نے کعبہ چھوڑنے کا ارادہ کیا، تیاریاں ہو رہی تھی، عزادارو حضرت محمد ابن حنفیہ بھی حج کے لیے آئے ہوئے، انہیں اطلاع ملی حسین جا رہے ہیں، بڑے تیز قدم اٹھاتے ہوئے، بھائی میں نے سنا ہے آپ جا رہے، کہاں جا رہے ہو؟ کوفے کا پروگرام۔ نہیں بھائی نہیں جاؤ، کوفہ نہیں جاؤ، بابا کے ساتھ کیا کیا تھا کوفے والے، بھائی حسن کے ساتھ کیا کیا تھا کوفے والے، نہ جاؤ بھائی۔ اچھا محمد سوچیں گے۔ محمد حنفیہ چلے گئے، تھوڑی دیر کے بعد محمد حنفیہ کو پھر اطلاع ملی، میں تو تیار ہو گئے، پھر دوڑتے ہوئے آئے، آپ نے تو کہا پر میں سوچوں گا، زہرا کے لال نظر بھائی جب آپ چلے گئے تھے نا، میں تھوڑی دیر آرام کرنے کے لیے دیکھا، میری آنکھ لگ گئی، عالم خواب میں نانا آئے تھے، نانا کہہ رہے تھے ان اللہ شاء ان یراک قتیلا، حسین جب تک تو قتل نہ ہو نا میری شریعت نہیں بچ سکتی۔ ہے عزادارو، جب یہ سنا نا محمد ابن حنفیہ نے حسین قتل ہونے جا رہے ہیں، اللہ کی راہ میں قتل ہونا اللہ دیکھنا چاہتا ہے، فوراً غیرت ہاشمی جوش میں آئی، بھائی جانا چاہتا ہے نا چلے جاؤ، عباس کو لے جاؤ، اکبر کو لے جاؤ، جوانان بنی ہاشم کو لے جاؤ، ایک منت کرو میرے اوپر، احسان کر حسین چلے جاؤ، یہ زینب میرے حوالے کر، میں اسے واپس مدینے لے جاؤں۔ یہ سننا تھا، حسین نے کہا ان اللہ شاء ان یراہن سوایا، شریعت نہیں بنتی جب تک زینب قید۔
رسیاں نہ پہنے، جب تک زینب بازاروں میں نہ پھرائی جائے شریعت نہیں بچتی۔ عزادارو 8 ذی الحج کو میرے آقا نے مکہ چھوڑا، چلے کربلا کی طرف۔ 2 جملے سنو، مجھے اجازت دو، اللہ آپ کے آنسوں کو قبول کرے۔ 9 ذی الحجہ تھی، 9 ذی الحجہ تھی، ایک مقام پہ حسین رکے ہوئے تھے۔ اچانک ایک مرتبہ کوفہ کی طرف میرے آقا نے دیکھا، دیکھ کے پڑھا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ 9 ذی الحجہ کو حسین نے پڑھا، حضرت عباس نے سنا، تیز قدم اٹھاتے ہوئے آئے، بھائی کیا پڑھ رہے ہو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ کیا تم بھی دیکھنا چاہتے ہو؟ آذرا میری ان 2 انگلیوں کے درمیان دیکھ۔ عجیب منظر غازی نے دیکھا، کوفہ کا دارالعمارہ ہے، اس کی چھت ہے، مسلم کا سر جھکا ہوا، ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے، جلاد تلوار لے کے کھڑا ہے۔ جیسے یہ منظر دیکھا کہ میرے مقام مجھے اجازت امامت سے کوفہ پہنچا، کیا دیکھا کہ مسلم جھکا ہوا ہے، ظالم تلوار مارے گا، سر قلم ہو کے زمین پہ گرے گا، مجھے پہنچا، میں مسلم کا سر۔ اللہ اکبر۔ چلے آگے کربلا میں تمام کر چکا۔ 2 محرم کو بھی سماعت فرما رہے تھے کہ کوفہ یہ امام حسین کا قافلہ 2 محرم کو کربلا آیا۔ امام حسین کے گھوڑے نے تھوڑی ٹھوکر کھائی، میرے آقا نے پوچھنا شروع کیا، علاقے کے بزرگوں کو بلاؤ، اس علاقے کو کیا کہتے ہیں؟ کسی نے کہا غاضریہ کہتے ہیں، کسی نے کہا نینوا کہتے ہیں، کسی نے کہا شط الفرات کہتے ہیں۔ ایک بوڑھا تھا، اس نے کہا فرزند رسول اسے کرب و بلا کہتے ہیں۔ آئے کرب و بلا کا نام آیا۔ حسین بن علی نے کہا اونٹ بٹھائے جائیں، میری منزل آ گئی ہے، آج یہاں خیمے لگائے جائیں۔ میرے آقا نے اتار دیا سارے قافلے کو اور زمین کو بنی اسد سے خریدا، خرید کے واپس کیا۔ 3 شرطیں لگائی، میرے قتل کے بعد مجھے دفن کر دینا، اور میرے قتل کے بعد سوار آئے 3 دن میں مہمان رکھنا، اور اس کے بعد حلال ہے تمہارے لیے۔ میرے آقا نے بنی اسد کے لوگوں سے کہا مجھے دفن کر دینا، میرے ساتھیوں کو دفن کر دینا۔ سنو گے عزادارو، مردوں کو بھیجا، عورتوں کو بلایا بنی اسد کی، تم آ جاؤ، اگر تمہارے مرد فوجوں کے ڈر سے نہ آئے تو پانی بھرنے کے بہانے آ جانا اور مجھے دفن کر دینا۔ اگلی منزل سخت تھی، عورتوں کو بھیجا، بنی اسد کے چھوٹے چھوٹے بچوں کو بلایا، آؤ اگر تمہارے ماں باپ نہ آئے تو اکٹھے ہو کے آ جانا، مٹھیوں میں مٹی لے لینا، میری لاش پہ ڈال دینا، تمہارا کھیل بن جائے گا۔ زہرا کا لال الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون۔ ماتم حسین، یا حسین، یا حسین۔